کہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو بہت سارے مختلف عادتوں کے اعتبار سے مختلف طریقے سے اپنی صبح کرتے ہیں۔ میں آپ کو چند عادتیں صبح کرنے والوں کی بتا دوں اور پھر آپ تھوڑا سا جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں۔ کسی کے صبح کرنے کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ صبح کرتا ہے تو آج کے دور کے اعتبار سے سب سے پہلے موبائل اٹھاتا ہے اور میسج دیکھتا ہے۔ کس کا میسج؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی بازو میں پڑے ہوئے نیوز پیپر کو اٹھاتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ صبح کرتے ہیں دیہاتوں کے رہنے والے، بیڑی سگریٹ تمباکو کے عادی، تو اٹھ کر کے پہلے سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں، بیڑی پیتے نظر آتے ہیں۔ تو سب کی صبح کرنے کی مختلف عادتیں ہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا صبح کیسے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح ہوتے ہی اہل اللہ کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں ابن آدم کو صبح ہوئی اور اللہ نے اس پر 10 کام فرض نہ کیے۔ صبح ہوتے کتنے کام فرض نہ کیے ہوں؟ 10۔ پہلی چیز، جب سو کر اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ ذکر کرے، یہ پہلا کام اس کا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن شریف کی یہ عادت، یہ آیت کریمہ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، یعنی اے بندے جب تو صبح اٹھے تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر لے۔ یعنی صبح اٹھ تو اٹھتے ہی پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، یعنی الحمدللہ سبحان اللہ، اٹھتے ہی پہلے یہ کہے۔ نہ موبائل ڈھونڈ، نہ اخبار ڈھونڈ، نہ بیڑی ڈھونڈ، نہ سگریٹ ڈھونڈ، آنکھ کھلی جیسے ہی صبح ہوئی زبان پر پہلے الحمدللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ اپنی زبان سے کہو، یہ پہلا فرض۔ دوسرا، اب یہ بھی تفصیل طلب ہے، اس میں بھی اللہ عز و جل کے مختلف ارشادات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح کو اور شام کو۔ صبح بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو، اور شام کو بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی سبحان اللہ کہو۔ اب یہ دوسری بات بھی غور سے سننے کی۔ دوسرا یہ کہ رات کو سوتے میں بہت سارے تہبند پہن کر کے سوتے ہیں تو نیند کے اندر جسم کھلا رہ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا انسان کو سویا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ صبح اٹھ کے پہلا کام جیسے ہی آنکھ کھلی اپنے کپڑوں کو درست کرو، یعنی جو سطر تمہارا کھل چکا تھا اس سطر کو پہلے ڈھانک دو۔ اور اس کی دلیل لائے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے بندو اپنی زینت لیے رہو، یعنی کپڑے پہنے رہو، اور زینت کم سے کم وہ کپڑا ہے جو واجب الستر یعنی اعضاء کو چھپا سکے۔ اس لیے کہ تمہیں صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے نا، تو جب صبح فجر کی نماز تمہیں ادا کرنی ہے تو بغیر ستر چھپائے ہوئے یعنی پردہ پوشی کیے ہوئے سطر کو جو ہے جو کھل گیا تھا اسے چھپائے تو نماز نہیں ہوگی، تو پہلے اپنے کپڑے تم درست کرو، یہ دوسرا کام۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ نماز کے لیے نماز کے وقت میں بندہ کامل وضو کرے۔ اب دیکھیے ترتیب کتنی اچھی ہے، اٹھو تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو، کپڑے درست کرو، اور پھر تیسرا کام کیا آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی اب جب تم کپڑے بھی ٹھیک کر چکے، اللہ کی تسبیح بھی کر چکے، حمد بھی کر چکے، تو اب نماز کے لیے تم کو جانا ہے نا، تو پہلے وضو کر لو، یہ تیسرا کام۔ یعنی اب اٹھنے کے بعد ضرورت سے فارغ، آپ استنجا وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اب نماز کی تیاری میں لگ جاؤ، یعنی یہ ابتدا اٹھتے کام، یہ فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ چوتھا فرض، نماز کو نماز کے وقت میں کامل طریقے سے ادا کرو، یہ نہیں کہ فجر کی نماز جانے دو، 10 بجے اٹھ کے پڑھیں گے والی پوزیشن نہیں، 11 بجے اٹھ کے پڑھنے والی پوزیشن نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وضو ہو چکا، اب نماز وقت پر، یہ چوتھا فرض۔ پانچواں فرض یہ ہے کہ رزق کے بارے میں کیے ہوئے وعدے الہی پر پرامن رہے، یعنی مطمئن اور بے فکر۔ اس کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے کہ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی اب صبح اٹھ کے سوچے اب کیا ہوگا، کھانا ملے گا کہ نہیں، روزی ملے گی کہ نہیں، تو مطمئن ہو جائے۔ نماز بھی تو نے پڑھ لی بندے، وضو بھی تو نے کر لیا، اللہ کی تسبیح بھی تو نے کر لی، حمد بھی بجا لایا، اب جب تم ان چیزوں سے فارغ ہو چکے تو روزی کی زیادہ فکر مت کرنا، اس لیے کہ اللہ نے تیری روزی کا ذمہ لے لیا ہے۔ اور جب روزی کا ذمہ لے لیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ کا نام لے کر کے تو نکل، بے فکر ہو کر نکل، اس نے وعدہ کیا ہے تو نکلے گا تجھے وہ روزی عطا فرما دے گا۔
اس لیے کہ اس نے تیرے رزق کا ذمہ لیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک چھوٹی سی بات درمیان میں عرض کر دوں، صبح کی نماز ہو یا کسی بھی وقت کی نماز، خود بھی اٹھو، اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاؤ، خود بھی نماز پڑھو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر قائم رہو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو رزق عطا کروں، میں تم کو روزی عطا۔ تو رزق کے سلسلے میں صبح اٹھ کر مطمئن ہو جاؤ۔ اس پر ایک اور حدیث شریف میں دلیل کے طور پر لاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح کے وقت روزی کا فرشتہ روزی لے کر کے آتا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے حصے کی روزی اسے دے دیتا ہے، اور اگر بندہ پڑا رہتا ہے تو اس کی روزی لے کے چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اٹھے، نماز ادا کر لیے، تمہارے حصے کی روزی کے لیے تم مطمئن ہو جاؤ، اللہ تمہارے حصے کی روزی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب چھٹا فرض یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر قناعت کرے۔ یعنی اب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کسی کو صبح دکان کھولتے ہی ہزاروں کا مال اس کا بک گیا، اور آپ کی شام تک کوئی کسٹمر آپ کی دکان پر نہیں آیا، تو آپ یہ سوچیں کہ یار مجھے اتنا کم اس کو اتنا زیادہ کیوں؟ تو اب اس پر دلیل آ رہی قرآن کی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یعنی ہم نے بندوں کے درمیان ان کی دنیاوی زندگی میں گزر بسر کی چیزیں بانٹ دی ہیں اپنی مشیت و حکمت سے، بعض کو بعض پر فضیلت دے۔ یعنی اللہ یہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے کس کو کتنا دینا، تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا ہے، تو تمہیں جتنا مل جائے تم اس پر قناعت کرو۔ اور اگر کوئی قناعت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قنع جل ومن طمع ذل۔ جو قناعت اختیار کرتا ہے، جتنا میرے کریم تو نے عطا کیا تیرا شکر ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اسے عزت عطا کر دیتا ہوں۔ اور جو لالچ میں لگا رہتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ ہی نہیں۔ اور جو قناعت کرتا ہے نا، بس جو مل گیا اللہ کا شکر۔ اس کو میں قرآن مقدس کی دوسری آیت کی روشنی میں بھی سمجھا سکتا ہوں۔ قناعت کو اگر سیکھنا ہے تو چونٹی سے سیکھو اور پرندے سے سیکھو۔ نہ ان کا کوئی گھونسلہ ہوتا ہے، نہ اگلے دن کا اسٹاک ہوتا ہے۔ اگلے دن کا کھانا، اگلے دن کا دانا کوئی پرین چرین چونٹی ایڈوانس کے اندر جمع کر کے نہیں رکھتی، لیکن جس دن مل گیا صبح نکلے بھوکے، شام کو پیٹ بھر کے پرندے لوٹ آتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتے ہیں، مولا دوسرے دن پھر انہیں عطا فرما دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ ساتواں فرض صبح اٹھ کر کے ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ کیا کریں؟ ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کسٹمر پر۔ ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ سیٹ پر۔ اور قرآن کہتا ہے اللہ پر بھروسہ۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اگر اس نقطے کو آپ نے ذہن میں محفوظ کر لیا نا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے دل سے پوری زندگی جو ہے نا، اس کو یاد رکھیں گے تو پوری زندگی انشاءاللہ العظیم آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ ابھی کنونشن کے اندر مغرب کے بعد میرا بیان تھا ماپولی میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، وہی یہاں پر کہہ دیتا ہوں، اس کے بعد آیت کی طرف آتا ہوں۔ میں نے کنونشن میں ایک قول پیش کیا، راستہ ایک ہی تھا۔ راستہ بولیے بولیے، راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ وجہ یہ ہے کہ فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا۔ سمجھے نا؟ فرعون کو کس پر بھروسہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ ایک بنیاد۔ اب ہم کسٹمر پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ میرا کسٹمر چھوٹ گیا تو کیا ہوگا، ارے آہو بھگت میں لگ گئے اس کے پیچھے، چائے منگاؤ، سینڈوچ منگاؤ، کھانا منگاؤ، پانی منگاؤ، دانا منگاؤ، سب چل جاتا تھا۔ اس نے فون کیا میں نکلا ہوں، بس پہنچ رہا ہوں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ختم معاملہ، فنش۔ آپ نے اس کے بھروسے پر کروڑوں کا لاکھوں کا مال بنا کر کے رکھا، اب کیا کریں؟ تو آپ کا بھروسہ کسٹمر پر تھا۔ تو قرآن نے کتنی عظیم بات کہی ہے، اے بندے تو صبح جب نکل یا صبح کوئی کام کا ارادہ کر، کسی پر بھروسہ مت کر۔ بھروسہ کرنا ہے تو کس پر کر؟ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پر بھروسہ کر جو زندہ رہنے والا ہے، کبھی مرنے والا ہے ہی نہیں۔ انسان مر جائے گا، کسٹمر مر جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن مولا کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، اس لیے بندے تو اس پر بھروسہ کر۔ یہ صبح ہوتے ہی کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ بھی، یہ صبح ہوتے ہی ہمارے اوپر اللہ عز و جل لازم کر رہا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اب آئیے آٹھویں چیز کی طرف، بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے سلسلے میں صبر کرے۔
صبر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جماؤ، جم جائے کہ مجھے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ عام طور پر بندہ سوچتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو دھندا چلے گا، یار اگر تھوڑا سا یوں بول دوں گا تو کام چل جائے گا، اور وہیں اللہ کے حکم سے بندہ پھسل جاتا ہے، بجاوری نہیں کر پاتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے فاصبر لحکم ربک، یعنی اے بندے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے برداشت کر، یعنی بندے تو برداشت کر لے، نہیں مجھے تو میرے رب کے حکم پر ہی عمل کرنا ہے، ختم ہو گئی بات، ملنا ہوگا اتنا ملے گا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں کیوں جھوٹ بول کر کے اپنی آخرت کو برباد کروں؟ جم جاؤ اس کے اوپر، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، اٹھتے ہی فرض بن جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے اگر کوئی روکتا ہے تو وہ شیطان روکتا ہے اور وہ نفس روکتا ہے۔ تو صبح ہوتے ہی مائنڈ یہ سیٹ کر لینا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کے حکم پر صبر کرنا ہے اور اس پر جمے رہنا ہے۔ یہ 8واں فرض۔ 9واں فرض، کیا ترتیب فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دی ہے، واللہ میں کہتا ہوں کہ ان کی عظمتوں پر قربان، کہ اتنا اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے قرآن کی آیت کی روشنی سے سمجھایا ہے کہ بندہ اگر صبح اس حال میں کر لے تو اس کی صبح بھی اچھی، اس کی شام بھی اچھی، اس کی زندگی بھی اچھی ہے، اس کی موت بھی اچھی بن جائے۔ اب دیکھیں 9واں فرض کیا بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے، یعنی نعمت کی قدر کرے، ناقدری نہ کرے۔ دلیل اس کی یہ آیت کریمہ ہے، فرماتا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی اے بندو اللہ کی سب نعمتوں کو یاد کرو، دھیان میں لاؤ، اگر تم تنہا اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم تنہا اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور سب سے پہلی نعمت بعد وجود و حیات تندرستی ہے، اور سب سے عظیم ترین نعمت دین اسلام ہے، یعنی اللہ نے تمہیں صبح اس حال میں عطا فرمائی کہ تم تندرست ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے کریم تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے ہمیں تندرست رکھا، اور پھر اسی کے ساتھ تمہیں اللہ نے روزی عطا فرمائی، تو اس نعمت کی ناقدری مت کرنا کہ پیسہ آیا تو عیاشی میں اڑا کے آ جاؤ، ناقدری مت کرنا، اس کا شکر ادا کرو۔ شکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف الحمدللہ کہہ دو یا سد شکر بجا لاؤ، یہ تو ہے ہی شکر کا ایک طریقہ، اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اس کے ارشاد کے خلاف عمل نہ کرنا اور اس کا استعمال نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمت کی قدر ہے اور اللہ کی نعمت کی شکر ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ اور پھر آپ نے کما لیا، اب پیسہ کریں کیا؟ اللہ نے آپ کو روزی بھی عطا فرمائی، صحت بھی عطا فرمائی، اللہ کے حکم پر آپ جمے بھی رہے، آپ نے تسبیح بھی کی، آپ نے تحمید بھی کی، اب کیا کریں؟ تو آپ نے یہ روحانی غذاؤں کا تو اہتمام کر لیا، اب بھوک بھی تو لگی ہوگی نا، تو اب 10واں فرض قرآن کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو روزی عطا فرمائی ہے، یعنی اب تم کو مال ملا تو جو آیا وہ مت کھا لینا، پاکیزہ چیزیں کھا، اس لیے کہ روزی ہم نے دی ہے، زندگی ہم نے دی ہے، تندرستی ہم نے دی ہے، مال ہم نے دیا ہے، جب سب کچھ ہم نے دیا تو ہماری تسبیح بھی کرو، ہماری عبادت بھی کرو، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے حلال چیز کھایا کرو، ناجائز چیز قطعی طور پر نہ کھایا کرو۔ یہ 10 فرض تھے قرآن کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جو صبح اٹھتے ہی ہر مسلمان کو اس کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح کو اٹھنے والوں کے لیے نیتوں کے مطابق حصے ہوتے ہیں، جیسی نیت صبح اگر کوئی بندہ اٹھے نا تو اس کو جو ملتا ہے اس کی نیت کے حساب سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ لوگ 3 صنفوں پر صبح کرتے ہیں، 3 عادتوں پر۔ ایک صنف وہ ہے جو مال دنیا کی طلب لے کر اٹھتی ہے، یعنی ایک گروہ ایسا ہے، ایک ایسا آدمی ہے جو صبح اٹھتا ہے تو اٹھتے اس کو فکر مال 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 مال، اٹھتے کتنے کا آج کمانا ہے، کتنا یہ کرنا ہے، بس اسی کی فکر ہے۔ دوسرا جو ہے طلب اسم میں، یعنی گناہوں کے سوچ میں اٹھتا ہے کہ یار آج تو میں اٹھ کر فلاں معاذ اللہ یہ کروں گا وہ کروں گا، ایسا گناہ ویسا گناہ۔ اور تیسرا وہ ہے جو طلب طریق میں اٹھتا ہے، دین کے راستے پر چلنے، سیدھے راستے پر چلنے کی نیت سے اٹھتا ہے۔ اب سنیے کیا فرمایا گیا، وہ شخص جسے صبح ہوئی ہے مال کی طلب، یعنی مال فضول اور مزید کی حرص میں، تو وہ اپنے رزق سے زیادہ نہیں کھائے گا۔ جس نے صبح کی نا مال 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 مال، تو ملے گا اتنا ہی جتنا اس کو اللہ نے دینا ہے، اس سے زیادہ تو اس کو ملنا نہیں ہے۔ لیکن وہ حرص کی وجہ سے، وہ لالچ کی وجہ سے، زیادہ کی طلب کی وجہ سے اسے ہوگا کیا؟ تو اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 1000 کمالے زیادہ سے زیادہ اس کو مل جائے پھر بھی اس کو صبر نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ مال کی کثرت کی طلب میں اس نے صبح کی، کثرت کی طلب میں اس نے صبح کی، لالچ کی طلب میں اس نے صبح کی، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ تسبیح کی، نہ تحمید کی، نہ نماز پڑھی، نہ کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا،
مال مال مال، بس اسی ٹینشن میں سب اٹھا اور سب اسی میں لگا رہا، تو اس کو سکون کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص جس نے صبح کی اس حال میں کہ یار اٹھ کر کے تو فلاں گناہ کے لیے جانا ہے، فلاں بدکاری کے لیے، فلاں برائی کے لیے، تو فرمایا گیا اسے رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے، اسے ذلت ملے گی، اسے رسوائی ملے گی۔ اور وہ شخص جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے کی نیت سے صبح کی کہ مولا آج میں تیرے بتائے ہوئے راستے ہی پر چلوں گا، تو فرمایا گیا اسے روزی بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور عزت بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ روزی بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور عزت بھی اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ صبح اس حال کے اندر کریں کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا جذبہ ہو، تحمید و تقدیس ہو، تسبیح و تحلیل ہو، اور اٹھتے ہی بیڑی، موبائل، سگریٹ، یہ وہ اس کی فکر قطعی طور پر نہ کریں۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب یہاں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا دوں کہ بہت سارے بہت سوتے ہیں لیکن اٹھتے ہیں جیسے ہی ہوتے ہیں جیسے۔ پھر ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں اجتماع کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یہاں تک کھا کر کے آتے ہیں ڈھیلے ڈھالے پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی بالکل مردے کی طرح۔ ایسے کچھ لوگ پوری نیند کر کے صبح اٹھتے ہیں، پھر بھی ان کی جان میں جان نہیں ہوتی، نہ ہل پاتے ہیں نہ چل پاتے ہیں، 10 گھنٹے سو کر اٹھتے ہیں، پھر بھی غنودگی طاری رہتی ہے کہ بیٹے میں تمہیں ام الاحادیث نہ بتاؤں، یعنی ساری حدیثوں کی جو جڑ ہے وہ تمہیں نہ بتاؤں۔ اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا، بیٹے 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے تمہارے لیے 5 حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور اگر ان 5 حدیثوں پر تم کاربند رہے تو دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ ان میں سے پہلی چیز جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1/3 دین فرماتے ہیں، وہ یہ حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی نیت کی درستگی۔ آپ اس سے پہلے کئی مرتبہ نیتوں کے بارے میں سن چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن کیا ارادہ، اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے، اور اسی آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ کیوں پکارتے ہیں؟ اس کی رضا چاہتے، یعنی ایک ہی مقصد ہے صبح و شام اللہ کو پکارنے کا، اور وہ مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی کام، نیت کے حوالے سے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو نیت ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم سنت ادا کر رہے ہیں تو ہم نے سنت کی نیت کی، لیکن ہم ایک ساتھ میں ظہر کی 12 رکعتوں کی نیت نہیں کر لیتے کہ نیت کرتا ہوں میں ظہر کی 12 رکعتوں کی، نہیں، 4 کی کرتے ہیں، پھر 4 کی کرتے ہیں، پھر 2 کی کرتے ہیں، پھر 2 کی کرتے ہیں۔ تو اب یہ نیت کی وجہ سے سنت الگ ہو گئی، فرض الگ ہو گئی، سنت الگ ہو گئی، نفل الگ ہو گئی۔ تو دل کے ارادے کو بھی نیت کہتے ہیں، لیکن ایک نیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمہارے عمل کے اندر فصل پیدا کر دے، جدائی پیدا کر دے۔ جیسے ایک ہوتا ہے رمضان کا روزہ اور ایک ہوتا ہے عاشورے کا روزہ، دونوں کے روزے کی نیت الگ ہے۔ الگ سے مراد ایک فرض روزہ ہے، ایک نفل روزہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے دیتے ہیں، تو ایک ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کی نیت جدا ہوتی ہے، صدقہ نافلہ کی نیت ہماری جدا ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ چیز ہم کو سمجھنا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو واضح فرمایا ہے کہ عبادت کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا، جیسے نماز ظہر کو عصر سے، صیام رمضان کو دیگر روزوں سے، یا عبادات اور عادات کے مابین فرق کرنا، جیسے غسل جنابت کو ٹھنڈک حاصل کرنے، یا صفائی ستھرائی کے مقصد سے کیے جانے والے غسل سے جدا کرنا وغیرہ، اس نیت کے بارے میں زیادہ تر فقہاء گفتگو کرتے ہیں، یعنی جدا کرنے کے حوالے سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نیت کا ایک معنی جو لغوی اور عرفی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا مکمل ارادہ جو پختہ عزم اور قصد کو شامل ہو، جو فعل سے ملا ہو، یعنی ارادے کے معنی بعد اس کے کرنے کا عزم۔ یعنی ابھی ہم نے نیت کی
لیکن کریں گے 10 سال کے بعد نہیں۔ نیت مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس کام کا ارادہ کیا وہ کام آپ کی نیت کے فوراً بعد ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں روزے کی نیت، آپ عمرے کی نیت، آپ حج کی نیت، آپ زکوٰۃ کی نیت، ایسا نہیں کہ حج کو جانا ہے آپ کو 15 دن کے بعد اور حج کی نیت ابھی آپ کریں۔ نیت مطلب احرام پہن کر جو حج کی نیت کی جاتی ہے، نویت الحج اللہم انی ارید الحج، یہ احرام پہننے کے بعد اور جیسے ہی نیت کر لی فوراً لبیک کہنا ہم نے شروع کر دیا۔ تو نیت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ارادہ آپ نے پختہ کر لیا اس کے بعد وہ عمل فوراً ہو، اس کو بھی عرف کے اندر نیت کہتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو نیت کی اہمیت بتاتا ہوں۔ نیت کی کیا اہمیت ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں اہل بصیرت پر یہ بات ظاہر ہو چکی ہے، غور سے سنیے گا، تصوف کی بات ہے، ذہن میں بٹھانے کی بات ہے۔ اہل بصیرت پر یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ سوائے عابدوں کے ساری مخلوق ہلاک کی شکار ہے، سوائے عابدوں کے۔ عابدوں کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب ہلاکت کی شکار ہے، لیکن سارے عابدوں کا ذکر نہیں کیا، پھر اس سے الگ کیا امام غزالی نے۔ اور عابدوں میں سے بھی وہ بچتے ہیں جو عالم ہوں، سارے عابد بچ نہیں پاتے، عابدوں میں سے بھی وہ بچتے ہیں جو عالم ہوں، اور عالم بھی سب نہیں بچ پاتے۔ فرماتے ہیں عالم میں بھی وہ بچتے ہیں جو مخلص ہوں، اور مخلص لوگ بڑے ہی خطرات کے شکار ہیں۔ جو مخلص ہوں گے نا وہ بڑے خطرات کے شکار ہوں گے۔ آپ سوچیں گے یار پیور آدمی خطرے کا شکار کیسے؟ تو آپ کو سمجھاؤں۔ آپ کی نیت اچھی ہے لیکن کبھی وسوسہ آ گیا، کبھی شیطان نے کوئی بات دماغ کے اندر ڈال دی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ 30 سال سے نماز با جماعت ادا کرتے اور اس میں تکبیر اولا بھی 30 سال تک ان کی مس نہیں ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے عابد ہوں گے اور کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ 30 سال تک تکبیر اولا بھی ان کی مس نہیں ہوئی۔ اب خطرہ دیکھیے، ایک دن فجر کی نماز میں لیٹ پہنچے، ایک رکعت چلی گئی تھی، شامل ہو گئے، لیکن اب وہ 30 سال جو تکبیر اولا مس نہیں ہوئی تھی اس کا خیال آ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال آ گیا کہ آج لوگ شاید سوچیں کہ میری آج تکبیر اولا کیسے مس ہو گئی۔ تو اب نماز کے ساتھ ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ شیطان نے لوگوں کا خیال بھی دماغ میں ڈال دیا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ بس فوراً اللہ عز و جل نے ان کی رہنمائی فرمائی اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی کہ گویا میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ 30 سال سے میں جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں تو خدا بھی دیکھ رہا ہے اور بندے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بندے کیسے درمیان میں آ گئے؟ میں تو خدا کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن آج یہ خیال آ گیا اب یہ 30 سال کی نمازوں کو میں دوبارہ ادا کروں۔ اور پھر انہوں نے 30 سال کی نماز دہرائی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عبادت تو ریاضت والے اور پڑھے لکھے خطرے میں نہیں ہے، بہت خطرات ہیں ان کے لیے، بہت خطرات۔ اور چونکہ آپ دعوت کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، بالکل اس چیز کو دماغ میں رکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کے اندر کوئی دوسری چیز شامل نہ ہونے پائے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کا واقعہ ہے، یا حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا، فرماتے کئی سالوں سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایسی 2 رکعت پڑھوں جس میں کسی اور کا خیال ہی نہ آئے، لیکن فرماتے ہیں بڑی مشکل سے کوشش کرتے 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 کئی سالوں کے بعد ایسی 2 رکعت مجھے نصیب ہوئی جس میں خیال غیر سے میں بچا ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم نے بہت عبادت کی، بہت دین کا کام کیا، بہت محنت و مشقت کی، لیکن کہیں سے بھی یہ خیال اللہ کی رضا کے علاوہ کا آ گیا، محنت برباد، فنش۔ اسی لیے اصلاح قلب کے احوال میں نیت کی درستگی کو مقدم رکھا گیا، نیت کی درستگی کو۔ اب تھوڑا اور سمجھاؤں گا تو بات انشاءاللہ العظیم مزید اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اسے کون دیکھتا ہے؟ دنیا دیکھتی ہے نا۔ نماز پڑھتے ہیں دنیا دیکھتی ہے، روزے رکھتے ہیں دنیا دیکھتی ہے، اب ماما شریف پہنتے ہیں دنیا دیکھتی ہے، تقریر کرتے ہیں دنیا دیکھتی ہے، نعت شریف پڑھتے ہیں دنیا دیکھتی ہے۔ اب یہ دل کی نیت کو درست کرنے کے حوالے سے اتنی تاکید کیوں؟ اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم
وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کتنے پاورفل اور کتنے ہینڈسم ہو، نہیں، کتنے طاقتور ہو، تمہارا کتنا اچھا فگر ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا۔ تو اللہ کیا دیکھتا ہے؟ لیکن اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ کہاں دیکھتا ہے؟ دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، بہت زبردست جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اس جملے کو انسان ذہن میں بٹھا لے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم جو دنیا دیکھتی ہے اسے تو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو خدا دیکھتا ہے اسے بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا کیا دیکھتی ہے؟ ہمارا ظاہر دیکھتی ہے، اور اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ہماری نیت دیکھتا ہے۔ ہماری نیتوں کو دیکھیں، دل کے ارادے کو دیکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ عبادت صرف ظاہری افعال کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مطلوب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو بھی اللہ کے لیے خالص کر لے، دل کو بھی اللہ کے لیے کر لے۔ کچھ بھی ہم عبادت کرتے ہوں، دنیا سے کوئی ہماری توجہ یا لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا انٹینشن بس یہی ہو، مولا تجھے راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے، ایک طرف کے ہو کر، یعنی پیور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے وہ عبادت کریں۔ اب اس کو پیور کس کو کہتے ہیں آپ سمجھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیے کریمہ سے جو بات سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے، ہر عبادت کی بنیاد نیت پر ہے۔ ہر عبادت کی بنیاد نیت پر ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، جیسی نیت ویسی برکت، نیت جتنی اچھی ہوگی فائدہ بھی اتنا اچھا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ تم انسان کی خوشی کے لیے یا انسان کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہو، وہ انسان خوش ہو کر کے تمہیں کیا دے دے گا؟ چند اچھے جملے کہہ دے گا، چند تمہاری خدمت کر دے گا۔ افسوس کی بات ہے، اگر تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے تو وہ دنیا سے بھی نواز دیتا اور آخرت کے بھی دولت سے نواز دیتا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عبادت کی بنیاد نیت پر ہے۔ نیت کے بغیر عبادت بے روح ہو جاتی ہے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ ہے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھنے جیسا ہے، نیت کے بغیر عبادت بے روح ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک انسان کے جسم سے اگر روح نکل جائے تو اس جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے عبادت سے اگر اچھی نیت نکل جائے تو وہ عبادت بھی کسی قیمت کی نہیں رہتی، بے روح ہو جاتی ہے، بے روح ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا نیت بے روح کر دیتی ہے؟ تو آگے فرمایا گیا، اگر عبادت میں ریا، شہرت، دنیا طلبی یا لوگوں کو دکھانا شامل ہو جائے تو اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن ایک بہت بڑے عابد کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے جاؤ، لے جاؤ جنت کی طرف، اور داروں کا اس کو لے جا کر فرشتے جنت کے قریب پہنچیں گے، لیکن جنت کو دور سے دکھائیں گے۔ وہ جنت میں جانا چاہے گا تو بولے تیرے لیے نہیں ہے، آ جا۔ اور پھر اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو نے عبادت کی، جا اسی سے بدلہ لے، اسی سے بدلہ لے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم عبادت دنیا کے انسان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو قیامت میں ہمارے لیے اس کا کوئی صلہ، کوئی بدلہ، کچھ بھی نہیں۔ اور اس کو کئی اعتبار سے قرآن میں بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے ایمان کو، اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے ارشادات ہیں جو اخلاص کے بغیر کی جانے والی عبادت کی بربادی پر دلالت کرتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز اور زکوٰۃ جیسے بڑے اعمال بھی اسی وقت مقبول ہوتے ہیں جب ان کے پیچھے نیت پیور ہو، خالص ہو۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑی سی مزید توجہ چاہوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگ چار طرح کے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ بولیے، سب بولیے تو مجھے اطمینان ہو کہ آپ سمجھ رہے۔ چار طرح کے لوگ۔ کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ چار۔ اب وہ چار طرح کے کیسے ہوتے ہیں اسے سمجھیں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم اور مال عطا فرمایا، ایسا بندہ ہے اس کے پاس علم بھی ہے اور مال بھی ہے، وہ اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کس میں عمل کرتا ہے؟ مال میں۔ مال میں اس لیے کہ اس کے پاس دو چیزیں ہیں، مال بھی ہے اور علم بھی ہے۔ وہ اپنے مال میں علم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آپ جیسے کہ حضرت عثمان ذو النورین کو دیکھو، مال بھی تھا اور علم بھی تھا، اللہ کے نام پہ خرچ کرتے تھے، ہے نا؟ ایسے بہت سارے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم بھی تھا اور مال بھی تھا، تو وہ اپنے علم پر عمل کرتے، یعنی مال کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، قرآن نے جس طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیا اس کو جانتے ہیں، اس لیے اس کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا شخص کہتا ہے، یعنی ایک بندے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال اور علم ہے اور وہ علم کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو دوسرا شخص کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی مثل عطا فرماتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ یعنی ہے نہیں اس کے پاس مال، لیکن وہ بندہ جو مال اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے، وہ خرچ کرنے والے کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ تو اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی اس نیت کا فائدہ کیا ہے؟ ایک بندہ جس کے پاس مال ہے وہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے نام پر، دوسرا ہے لیکن مال نہیں ہے لیکن نیت اچھی ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں دونوں کو برابر کا اجر ملے گا، دونوں کو برابر کا اجر۔ نہیں خرچ کر رہا، دولت نہیں ہے لیکن نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جسے اللہ نے مال تو دیا لیکن علم عطا نہیں کیا۔ آج دیکھتے ہیں نا دنیا میں اکثر سرمایہ داروں کے پاس دولت تو ہے لیکن علم نہیں ہے، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مال کو فضول کاموں میں اڑاتا ہے، مال کو فضول کاموں میں اڑاتا ہے۔ تو چوتھا شخص کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی مثل عطا کرتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں، دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ آپ ذرا سوچو، ہم بہت لوگوں کو عیش کی زندگی دیکھ کر، بہت لوگوں کی، یار ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی ایسا ہی کرتے، گئے کام سے اس نیت پر گئے۔ ہاں، اگر کسی کو عبادت و ریاضت کرتے دیکھیں، کسی کو اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے دیکھیں اور اس وقت آپ دل میں یہ سوچیں کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، تو آپ اچھے کاموں میں خرچ۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا میں مسجد بنواؤں گا، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا یار میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی مسجد بنواتا۔ جو بنانے والے کو ثواب، وہ نیت کرنے والے کو بھی ثواب۔ کیا کرم ہے میرے پروردگار، کیونکہ اس کو اللہ نے دولت دی ہے، اس کو نہیں دی، تو دونوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ دینے والا اس کو بھی اللہ اور نہ دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن اجر تو اللہ کے دست قدرت میں، وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ نیت کی وجہ سے اچھے اور برے اعمال میں شرکت ہو گئی؟ یعنی ایک بندے کی نیت اچھی تھی تو اچھے کام کے اندر وہ شریک ہو گیا، ایک بندے کی نیت بری تھی، برے کام کے اندر شریک ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ آپ دیکھیں نیت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر شہداء امتی اصحاب الفرش ورب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کے اکثر شہداء بستر پر مرنے والے لوگ ہوں گے۔ کہاں مرنے والے؟ توجہ چاہوں گا، اکثر شہداء کہاں مریں گے؟ میدان جنگ کی بات نہیں کی حضور نے، میدان جنگ کی بات نہیں کی، کہاں مریں گے؟ بستر پر۔ توجہ چاہوں گا، تھوڑا سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کے اکثر شہداء بستر پر مرنے والے لوگ ہوں گے، اور جہاد میں قتل کیے گئے، جو میدان جنگ میں گئے اور وہاں قتل کیے گئے، بہت سے لوگوں کی نیتوں کو اللہ تعالی جانتا ہے، اللہ تعالی جانتا ہے۔